دوستو ہلاکو خان 15 اکتوبر سن 1218 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ اکھانی حکومت کا بانی اور بدنام زمانہ ظالم ترین منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے بیٹے طولوئی خان کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک منگو خان جو کہ قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خاقان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو کہ چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا بیٹا ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان اپنے دادا کی طرح انتہائی ظالم ترین حکمران گزرا ہے، جس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے۔ دوستو یوں تو ہلاکو خان کی زندگی ظلم اور بربریت سے بھری پڑی ہے، مگر آج ہم آپ کو وہ واقعہ سنائیں گے جب ہلاکو خان خود جہنم رسید ہوا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل مہران گبول کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو محرکین لکھتے ہیں کہ دنیا کے ظالم ترین اور وحشی انسان ہلاکو خان اپنے طاقتور گھوڑے پر بڑے شان اور غرور سے بیٹھا تھا۔ چاروں طرف اس کی فوج تھی، یعنی تاتاری افواج۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمان پیش کیے گئے جو 3 صفوں پر مشتمل تھے۔ ہلاکو خان نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کے سر قلم کر دو اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ ہلاکو خان نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی جسے اچھال کر وہ کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ دوستو یوں ہوا کہ ہلاکو خان کے وحشی جلاد مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے تو ان میں ہلاکو خان کی نظر ایک ضعیف مسلمان بزرگ پر پڑی جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ جب اس بوڑھے کی باری آنے لگی تو وہ دوسری صف میں چلا گیا۔ دوسری صف میں بھی جب اس بزرگ نے دیکھا کہ جلاد اس تک پہنچنے والے ہیں تو وہ بھاگ کر تیسری صف کے آخر میں کھڑا ہو گیا۔ سب مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور بالآخر اس بوڑھے بزرگ کی باری آ گئی جسے ہلاکو خان دیکھ رہا تھا۔ جلاد نے اس کی طرف تلوار تانی تو ہلاکو خان کی آواز آئی، رک جاؤ۔ ہلاکو خان نے اس ضعیف بزرگ مسلمان سے پوچھا، تم کیا سمجھتے تھے کہ تم بچ جاؤ گے؟ بتاؤ پہلی صف سے بھاگ کر تیسری صف میں کیوں گئے؟ بزرگ کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے۔ ہلاکو خان نے کہا لگایا اور کہنے لگا، کون ہے آج تجھے مجھ سے بچانے والا؟ اچانک بزرگ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہنے لگا، وہی خدائے بزرگ اور برتر اللہ رب العزت مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ہلاکو خان نے غرور اور تکبر سے چھڑی آسمان کی طرف اچھال دی اور واپس آتی چھڑی کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ پکڑ نہ سکا۔ وہ جھکا کہ چھڑی زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لوں، مگر اس کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا، مگر اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنسا رہا۔ گھوڑا خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگا، گویا اللہ رب العزت نے اس گھوڑے کو حکم دیا ہو کہ بھاگ۔ گھوڑا سرپٹ بھاگنے لگا اور ہلاکو خان کو گھسیٹ کر ہلاک کر دیا۔ وہ لہو لہان ہو گیا اور اس کی روح چند منٹوں میں اس کے تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ دوستو اگرچہ اس واقعے پر تمام محرکین متفق نہیں ہیں، مگر یہ دنیا کے ظالم حکمرانوں کے لیے عبرت ہے کہ مظلوم کی آسمان چیر کر خدائے واحد کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور پروردگار عالم تو بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی نے طاقتور ہاتھی والوں کو معصوم ابابیلوں سے ہلاک کروایا، اور اسی نے خدائی کے دعوے دار نمرود پر مچھر نازل فرمایا۔ بادشاہ اور حکمران صرف وہی وحدہ لا شریک لہ اللہ رب العزت ہے۔ دوستو اسی امید کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔